جتنا میں آپ قبر کے اوپر کو سجا لیتے ہیں پھولوں سے، پتیوں سے، اگربتیوں کے پیکٹ سجا سجا کے لگا کے سجا لیتے ہیں، کاش اتنی قبر اندر سے سج جاتی، اللہ کی قسم بیڑا پار ہو جاتا۔ دنیا والوں قبر تو گلاب کے پھولوں سے، ماربل سے، پتھروں سے، کبا بنانے سے، مزار بنانے سے، چادر ڈالنے سے اور چیزیں میرے عزیزو لگانے سے سجے گی۔ قبر کے اندر کا ماحول تو نماز کے سجدوں سے، ذکر اذکار سے، خدا خوفی سے سجے گا۔ جب اللہ کا خوف آ جائے تو سارے کام کرنے آسان ہو جائیں گے۔ بس مصیبت یہ نماز کا احساس ہے، روزے کا احساس ہے، حج کا پتہ ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے بھائی۔ ڈرنے کو تیار ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر خدا پاک کا خوف میرا عزیزو آپ کے میرے اندر ہوتا، اللہ اکبر، تو مجال ہے کہ آج صبح سے لے کے جتنا وقت گزرا اللہ کی مرضی کے خلاف گزرتا۔ میں تو ہر ایک چیز کے اندر قدم اٹھانے کے اندر پابند ہوں، اور قدم کا سائز کتنا ہونا چاہیے اس کے اندر بھی میں پابند ہوں۔ کہ جو تم نے پگڑیاں باندھ رکھی ہیں میرے آپ نے سر کے اوپر، اس پلو کے باندھنے میں بھی ہم پابند ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پلو کی پگڑی باندھی، اور اس پگڑی کے پلو کا جو سائز ہے ہم تو اس کے بھی پابند ہیں کہ یہ نیچے ہپ یعنی چوتڑوں سے نیچے ہوتی تھی کہ اوپر ہوتی تھی، ہم تو اس کے بھی پابند ہیں بھائی۔ اپنے آپ کو سنت کے آئینے میں اتنا ڈال دو کہ تم ان گلیوں سے گزرو، تمہارے چہروں اور کرداروں کو دیکھ کے مدینے والا لوگوں کو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ یہ زندگی ہے۔ اسی لئے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرا حبیب میرے بندوں سے کہہ دے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے قریب ہو جائے اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اس کا واحد راستہ کہ تیری غلامی میں آنا پڑے گا، تیری غلامی کا تاج سر پہ سجانا پڑے گا، تیری اتباع کرنی پڑے گی۔ جس کو میں تیری تابعداری میں دیکھوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، پھر اس سے اعلان نہیں کراؤں گا، اعلان میں کروں گا، اور میں کہوں گا او لوگو اس بندے کو دیکھ لو، اس نے آمنہ کے لال کی غلامی کر لی، اس غلامی پہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ تیرا مطالبہ روٹی دے، پانی دے، لسی دے، کپڑے دے، فلانا دے، میں سارے پورے کروں گا، لیکن میرا بھی ایک مطالبہ ہے، یہ اللہ کا مطالبہ۔ اولاد مانگ اولاد دوں گا، بیوی مانگ بیوی بچے دوں گا، خوشیاں مانگ خوشیاں دوں گا، مکان دکان مانگ دوں گا۔ تیری میری مجال تھی، یہ ہرے بھرے درخت اور کھیت یہ اجڑی پڑی تھی، صاف تھی، اور اس کے اندر جو گند تھا وہ بھی ٹالیوں سے تو نے صاف کیا، پھر زمین کو تو نے ہموار کیا، خالی بنجر تھی۔ پھر تیرے سے کسی نے پوچھا ہاں جی دھان نہیں بیجنی، منجی نہیں لگانی، گندم نہیں لگانی، تو نے کہا ہاں پرسوں انشاءاللہ سویرے اتنا بڑا تھیلا تو نے اس کا دھاگا پھاڑا، پھر اس کو اپنے رومال کے اندر لپیٹ کے رومال کی گرے گلے کے اندر باندھی، پھر دو کونے رومال کے ہاتھ کے اندر پکڑ کے لے کے چلا گیا۔ اے میرے بندے تو نے یوں کر کے مٹھی بھری، تجھے یہ بھی نہیں پتا تھا دانا سیدھا ہے، مدہ ہے، ٹیڑھا ہے، کڑوا ہے، تو نے یوں کر کے چھٹا یوں کر کے مار دیا، تو مار کے واپس آ گیا تھا۔ تیری اوقات تھی ان دانوں سے کوئی گندم آنی تھی، آم کی فصل آنی تھی، انگور انکیلا آنا تھا۔ اے میرے بندے تو کر کے چلا آیا، شام تک تو دیکھتا رہا یہ دانا ایسے پڑا رہا، جب صبح اگلے دن واپس گیا تو دانا کہاں چلا گیا تھا، مجھے یقین نہیں آتا۔ پھر ان دانوں کو مٹی کے اندر چھپانے والا کون تھا؟ کہہ دو اللہ۔ دانا لے کے دیکھ، اس کی پوچھ اس کا چہرہ نظر آئے گا۔ پھر اس دانے کو مٹی میں چھپا کر اس دانے کو عین سیدھا کرنے والا کون تھا؟ پھر اس دانے کو پھاڑنے والا کون تھا؟ پھر اس کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے زمین میں دراڑیں پیدا کرنے والا کون تھا؟ پھر اس زمین کو پھاڑ کر دانے کے پتے کو باہر نکالنے والا کون تھا؟ پھر جب دانا ایک بال اس کے اوپر پتا ہو گیا، پھر میں نے ذرا ہواؤں کو چلا کے تیرے اندر کے ذرا دماغ کو سیٹ کرنا شروع کیا، تاکہ مچھیاں مروڑ کے یوں نہ کہ میں کیتا۔ اگر تو کیتا پھر میرا پانی میرا سیلاب آیا بھا کے لے گیا، اگر تیرا کیتا ہوندا تو بچا کے رکھتا۔ میں بتاؤں گا، اگر تو مجھے سیدھے طریقے سے نہیں ماننے گا میں بتاؤں گا۔ یہ زلزلوں کا آنا، یہ آندھیوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ بیماریوں کا آنا،
یہ اچانک صحت کا ڈاؤن ہو جانا، میرے عزیزو رحم مادر خالی ہونا، پھر رحم مادر میں آنا، پھر رحم مادر سے ماں کی کوکھ میں آنا، پھر رو کے دکھانا، پھر دودھ پی کے دکھانا، پھر گڑلیوں چل کے دکھانا، پھر ہنس کے دکھانا، پھر آہستہ آہستہ لڑکھڑانا، پھر کھڑے ہو جانا، پھر چل کے دکھانا، پھر دوڑ کے آنا، پھر تھوڑا سا شباب میں آ جانا، بچپنے لڑکپے میں آ جانا، پھر سمجھداری کے اندر آ جانا، شادی بیاہ کا ہو جانا، پھر اس درخت کے شباب کے اوپر اچانک بڑے پا آ جانا، پھر بزرگی میں آ جانا، دانتوں کا ہلنے لگ جانا، پھر آہستہ آہستہ آغوش قبر کے اندر جانے لگنا۔ اے بندہ تجھے کیوں یقین نہیں آتا؟ یہ ساری کی ساری میری نشانیاں ہیں۔ کون ہے یہ کر رہا ہے؟ کہہ دو اللہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یوں دانا پھینک کے آ گیا، پھر کونپلوں کو باہر نکالنے والا کون ہے؟ پھر بڑی بڑی کرنے والا کون ہے؟ نیچے کی ساری دار لکڑی خالی ہے، اوپر کی ایک بلش کے اندر 100 دانوں کو چھپانے والا کون ہے؟ ایسی مضبوط گیرہ باندھی تیرے ہاتھ سے کھلی نہیں رہی تھی، نہ کوئی مشین تھا، نہ پینچ کس تھا، نہ ایک پلاس تھا، ان دانوں کو مروڑ کے یوں کر کے رکھ دیا، یوں کر کے۔ اماں نہ کھول سکی، ابا نہ کھول سکا، بہن بھائی نہ کھول سکے، پہلوان نہ کھول سکے، پھر یوں تو نے اس کا گچھا بنا کر، دتھا بنا کر، پوری طاقت کے ساتھ یوں کر کے اوپر اٹھا کر یوں زمین پہ پھینک دیا۔ اے بندے، اگر میں تیرا غلط سوچتا تو دانے کو مٹی میں ملا کے میں دانہ گندا کر دیتا۔ اے میرا بندہ، جب تو نے یوں کر کے چھٹا مارا تو میں نے کیسا صاف شفاف دانہ نکالا، اور میں نے بتایا اے میرے بندے، میں نے گند کے اندر بھی تجھے صاف رزق عطا فرمایا، تو صاف ماحول کے اندر حرام رزق کھا کے نہ آنا، ورنہ تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا۔ رحم مادر کے اندر یہ تیرے منہ کو، تیرے ہونٹوں کو میں نے یوں کر کے جوڑ دیا، اور میں نے خوراک کا ضابطہ اور قانون تیری ناف کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں چاہتا اگر دنیا کے اندر تجھے اخروٹ مربے کھلاتا، میں تجھے روٹی چاول پانی پلاتا کھلاتا، تو میرے بندے تو ماں کے پیٹ کے اندر میں نے کیوں یہ جوڑ کے رکھا؟ مجھے پتا تھا جہاں تیرا آغوش ہے، جہاں تیری گود ہے، جہاں تیرا جائے مسکن ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جہاں تیرا بنگلہ ہے، اس کے ساتھ پخانے کی تھیلی ہے، پیشاب کی تھیلی ہے، خون کی تھیلی ہے، فاسد مادوں کی گند پیپ کی تھیلی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے تیرے منہ کو بند رکھا میرے بندے اندھیروں کے اندر۔ میں جانتا تھا، تجھے دیکھتا تھا، میں اس اندھیرے کے اندر تجھے پاک اور صاف غذا پلاتا رہا، کھلاتا رہا، تاکہ میرے بندے تیرا منہ نہ پاک نہ ہو، میرے بندے تیرے منہ میں نہ پاکی نہ جائے، تیرے منہ کے اندر گندگی نہ جائے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے بتا، جب تین پردوں کے اندر میں نے تیرا منہ صاف رکھا تو دنیا کے اندر آ کر تو نے شراب سے اپنے منہ کو گندا کیوں کیا تھا؟ دے مجھے جواب اس کا، بھئی یہ تو سوال جواب ہوں گے۔ میں نے تو دنیا کی آغوش میں، دنیا کی گود میں تجھے ایک دلہن بنا کے بھیجا تھا، ہر کوئی تیرا یوں کر کے منہ اٹھاتا، کوئی 100 روپے دے کے جاتا، کوئی 50 روپے دے کے جاتا، کہتا بہت سونا لگتا پیا، اب دیتے گیا، اماں تے گیا، پیو تے گیا۔ اے بندے، ماں اللہ اکبر تو نے دیکھی نہیں، ماں کسی نے دکھائی کوئی نہیں، جو نقش ماں کے چہرے پہ دیے وہ نقش قبر ماں کے پیٹ کے اندر دینے والا کون تھا؟ اللہ۔ تجھے الٹنے پلٹنے والا کون تھا؟ اللہ۔ پھر تجھے اس جہان کے اندر بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ۔ تیرے ہاتھ پیروں کو بنانے والا کون تھا؟ اونچی تو کہہ دو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہو اللہ اللہ کہنے کے بعد یوں بھی نہیں کرتے، آپ کا بول آسمانوں کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جہاں پیسہ لٹ رہا ہو، جہاں پیسہ بٹ رہا ہو، جہاں میرے عزیزو پیسوں کی چھل آ رہی ہو، وہاں تیرے میرے جیسے لینے کے لیے، لوٹنے کے لیے آ جائیں گے۔ اور جہاں اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہو، اللہ کی تعریفیں کی جا رہی ہو، پھر زمین والے نہیں آتے، آسمان والے لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، جتنے اعزاز کے ساتھ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اتنے اعزاز کے ساتھ خدا کا نام آسمانوں پہ پہنچایا جاتا ہے۔ پھر تعارف ہوتا ہے وہاں پہ جا کے، یہ تھیلا کس کی طرف سے لائے؟ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ تھیلا کس کی طرف سے لائے؟
حق نواز صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، بھائی ندیم صاحب کے سالے ثواب پر وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہاں لوگوں نے آ کر اللہ غنی، وہاں لوگوں نے آ کر اللہ اکبر بھائی نواز صاحب کے لیے پڑھتے اللہ اکبر یوں کہا تھا سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا بول ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، اے داؤد علیہ السلام، جی اللہ جل شانہ نے اپنے اس عدل کے میزان کا ترازو کا ذکر کیا، جس کے اندر ہر ایک بندے کے نام اعمال کو، ہر ایک بندے کی نیکیاں تو لی جائیں گی۔ ایک ترازو ہے، میزان عدل ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر رات کے اندھیرے میں، بارش میں، سیلابوں میں جو نیکی کی ہوگی، ہاں پائیا کے چاولوں کے پیکٹ ہے، ادھر کھڑو، ذرا کھڑو، تم نے جو کیا نا اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر او کھلو، ادھر منہ کر، اے پھڑ ٹکی کڑچ، ہاں جی ہم ماشاءاللہ یہ سلاب زدگان کے اندر چاول دے کے آئے، اے دیتا نا۔ جب پہیا چاول دینے کے بعد تصویر تو اٹھا ڈر ٹوپی ذرا سیدھی کرن دے، ہویا کہ نہیں ہویا؟ نیکی اس ہاتھ سے کرتا کہ دائیں ہاتھ سے کرتا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ لگتا، ایسی نیکی کرنے والے کو اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب فرماتا۔ یہ نیکی ہے۔ نیکی اس کو تو ٹھیک کر دے لاڈلے، یہ میں ہی کرتا ہوں۔ اس نیکی کے کرنے میں میرے محترم دوستوں بزرگوں کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس نیکی کے کرنے میں کسی کی عزت نہ گرے، ڈیگریٹ نہ کرو کسی کو۔ جب نیکی کرتے ہیں کسی کا دل بڑھانے کے لیے کرتے ہیں نا بھائی، کسی کی دل جوئی کے لیے کرتے ہیں، کس کا دل تو نہیں توڑتے۔ نبی دی ساری سب سے زیادہ سونی بیوی، نبی کی سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری بیوی سیدہ عائشہ، بندہ جو جتنے قریب ہوتا ہے انسان انمول موتی بھی اسے ہی دیتا ہے نا بھائی۔ ایک پتر نو بلایا تو گل میری سن، وہ آ گیا، اسے بات بتائی، اب بس سارے کو چھڑ یار میرا تینا دکھنا تعلق ہے نا، تینوں دس رہے ہیں۔ یہ پیغام ساری امت کو پہنچایا، اے عائشہ اللہ اکبر، پتہ لگا کوئی مدینہ شریف میں کوئی غریب ہے، کوئی غریب نہیں ہے، اس کے گھر کچھ خیرات بھیجنی ہے۔ آپ نے اپنے بھانجے حضرت زبیر کو بلایا، حضرت عروہ کو بلایا، عروہ جی اے تھیلا چاہ فلانے گھر میں دے کے آ، وہ تھیلا ماں کے ٹپے مار کے جان لگے، وہ ٹھہر تو جا، چھوڑتے صحیح۔ جب یہ تھیلا حقدار کے پاس لے جائے گا، 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلا، السلام علیکم کہہ کے اممہ نے گھلیا ہے، اممہ کڑی نبی دی زال، نبی دی گھر والے اممہ عائشہ گھلیا ہے، میرا تعارف نہ کرانا، چپ چاپ۔ پھر تھیلا پاس رکھ دینا، ہاتھ پر رکھے نہ آنا، پھٹ 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 پھٹ، ہاتھ اگے کر، ہاتھ اگے کر، اور ڈوبے ہاتھ اگے کر، اس کے پاس رکھ دینا، اس کے ہاتھ میں نہ دھرنا۔ تیسرا، اسے یہ نہ کہنا ہن دعا کر، بچیاں کو بھی دعا کرائیں، روٹی کھا کے دعا کرائیں، ڈیڑھ بھر جاوے نا تو روٹی کھا کے نا۔ فرمایا 3 کام کرنے، اپنا تعارف نہیں کرانا، تھیلا ہاتھ میں نہیں پکڑانا، تیسرا اس کو دعا کے لیے نہیں کہنا۔ حضرت وہ کہتے ہیں میں بولنے لگا، اماں نے مجھے چپ کرا دیا، میں لے کے سامان چلا گیا، جب میں غریب کے دروازے پر سامان دے کے آیا تو واپس آ گیا۔ اماں جان وہاں تو پوچھنے کا حق نہیں تھا، آپ کے پاس بیٹھو، اماں بتا اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا وجہ ہے۔ اماں کہاں بیٹھی تھی؟ اماں کا کھٹڑا حجرے میں تھا، اس حجرے میں سارے نبیوں کے سردار کا روزہ مبارک بھی تھا۔ سبحان اللہ، خبر بھی تو وہی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ اماں آپ نے مجھے فرمایا کہ جا کر اللہ اکبر تعارف نہیں کرانا۔ فرمایا پتر یہ تو دنوں کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج کسی کو امیر بنائے کل غریب بنانے میں دیر نہیں کرتا، کل غریب بناؤ آج امیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ اپنی خیرات کا انداز ہی بدل دے، کسی کو دیتے ہوئے اپنا تعارف نہ کرانا، آج لینے والا بنایا کیا پتا کل آنے والے وقتوں میں اللہ اسے دینے والا بنا دے۔ جب وہ دینے والا بنے اگر تیرا سامنا ہو جائے،
تیرے سامنے دیکھ کر اپنی نظریں نیچی نہ کریں کہ اس گھر سے مجھے ملا کرتا تھا، اس گھر کے اندر تو میری اوقات کا پتہ ہے، اے میرے بھانجے، اس لیے میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ پھر اماں عائشہ نے یوں کر کے اپنا کھٹڑا حضور کی قبر مبارک کی طرف موڑا اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور کہنے لگی اس قبر والے سے ان کانوں نے سنا ہے، عائشہ جا شجاع آباد کے پاس اور آس پاسے کے لوگوں کو جا کر پیغام دے دے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کے ہاتھ کے اوپر تھیلا رکھتے تو لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا، عائشہ صدقہ صدقہ رہ جاتا، لیکن ایک 5 کلو آٹے کی تھیلی میں کسی کی عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ عائشہ تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو عزتوں کو گھٹانے نہیں آیا بلکہ عزتوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اماں یہ دونوں باتیں تو سمجھ میں آ گئی، تیسری بات دعا کا کیوں نہیں کہا؟ اماں جان مسکرائی اور مسکرا کے فرمایا بیٹے تو نے خیرات دے دی، اس نے تجھے بدلے میں دعا دے دی، اللہ سے کیا لے گا؟ چپ۔ فرمایا بیٹے اسی لیے اسے دعا کا نہیں کہنا، اگر اس کے دل میں آیا دعا دے دے، نہیں کہا تو نہ دے۔ پھر اماں صحیح رونے لگ گئی، اماں صحیح روتے فرمانے لگی بیٹے ہم نے خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا، عرش والے خدا سے لینا ہے۔ سارے کام یہاں نہیں کرنے، اتنے بھی کچھ چھڈو نا بھائی۔ یہ خیرات دینے کا طریقہ کار ہے۔ ہم تو پابند ہیں ہر چیز کے اندر، حتیٰ کہ مسکرانے کے اندر بھی پابند ہیں۔ ساری زندگی اللہ کے نبی ایسے ہنسا ہی نہیں، کہتے لگا کہ ہنسنا حرام ہے، حرام ہے۔ اب کتنے پابند ہیں شریعت کے حضور کی اتباع کے؟ فرمایا بندہ ہنسے تو اس انداز سے ہنسے کہ اس کے چہرے کی باچھیں کھل جائیں، ہونٹوں کی ملائم مسکراہٹ کے اندر یوں کر کے پھیل جائے، اتنا ہنسنا، سمائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادہ ہنسا کرتے تھے، زیادہ، تو آپ اتنا منہ کھولا کرتے کہ آپ کے اندر کی یہ داڑیں نظر آنے لگتی، لیکن آپ کے ہنسنے میں آواز نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم یہ پابند ہیں سنت کے۔ جب اس ہنسنے کے اوپر بھی اتنے محتاط قدم اٹھانے پڑیں گے تو لوگوں کے کلیجے پھاڑنے والا میرے عزیزو قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوگا؟ لوگوں میں پھاڑ ڈلوانے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہ سن 93-94 کی بات ہے غالباً۔ میں لاہور کی ایک مسجد کے اندر امام تھا، ہمارے جو حاجی صاحب تھے گجر، شیخو پورے کے اندر ایک صبح 3 بجے مسجد کھولا کر، بوڑھے تھے بہت زیادہ۔ اس دن میرے عزیزو اذان میں دیر ہو گئی، ہم ان کے چکر میں رہے، وہ ہمارے چکر میں رہے۔ اگلے دن شام کو واپس آئے، 36 بندوں نے کہا حاجی صاحب آج اذان لیٹ ہوئیاں، آج مسجد بڑی دیر کھلی ہے۔ حاجی صاحب بڑے افسردہ، میں نے کہا حاجی صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے بھتیجے کا انتقال ہو گیا، وہاں گیا ہوا تھا۔ اور پھر رونے لگ گئے، روتے روتے فرمانے لگے بڑی عبرتناک موت مرا، جب میں گیا تو آخری مراحل کے اندر تھا، گھر والوں نے سوئی دھاگے سے اس کے ہونٹوں کو سی رکھا تھا۔ کیوں؟ فرمایا کہنے لگے کیڑا اس کے ناک سے نکلتا منہ کے اندر چلا جاتا، منہ سے نکلتا ناک کے اندر چلا جاتا۔ یہ منظر دنیا دیکھ رہی تھی۔ پھر حاجی صاحب رونے لگ گئے، خود کہنے لگے زانی نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، جواری نہیں تھا، بس ایک عادت اس کے اندر بڑی گندی تھی، جہاں لوگوں کو بیٹھ کے ہنستا دیکھتا فوراً وہاں لڑائی کروا دیتا تھا۔ اب آپ کی میری گفتگو کی شائستگی کہاں تک محفوظ ہے؟ آپ کی میری گفتگو کا انداز کہاں تک محفوظ ہے؟ ایسا میرے عزیزو حملہ کریں گے، ایسی زبان کا زور سے بولیں گے، میرے محترم دوستوں بزرگوں، تیر کیا اثر کرے گا جو زبان کا بول کلیجہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور چلو عوام تو عوام، مسجد کے اندر ممبر پر بیٹھنے والے کو بھی حیا نہیں آتا۔ کلمہ کس نبی کا پڑھا جس نے ساری زندگی میں کبھی غصہ ہی نہیں کیا ہے؟
کلمہ ہم نے اس نبی کا پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ پتھر دن میں مارا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں ان کے دروازوں پہ جا کے دعا کیا کرتا تھا۔ ایسا بھی کوئی انسان دکھاؤ، ایسا بھی کوئی رحم دل دکھاؤ، ایسا بھی کوئی پیار محبت کرنے والا دکھاؤ۔ جو لوگ پتھر مارا کرتے تھے رات کو مصلی پہ رو رو کے ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایسی شخصیت، لوگوں کو اس کے منبر کا حیا کوئی نہیں۔ کافر کو مسلمان بنانے میں، مسلمان کو کافر بنانے میں دیر ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کیا کسی کو مسلمان بنانا تھا، ہم نے تو میرے عزیزوں مسلمانوں کو کافر بنا دیا۔ ناراض نہ ہونا، میرا تمہارے سے گلہ کوئی نہیں، لیکن میں عرض کر کے جاؤں گا، تم اپنے گھر کے مالک ہو، تم اپنے گھر کے سربراہ ہو، تو اپنی مسجد کی انتظامیہ ہو، اپنے محلے کے سربراہ ہو۔ یہ بولتے ہوئے کلیجہ کیوں نہیں ہلتا جب کچھ لوگ مسجد سے نکل کے تمہارے دروازے پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میاں ہم دین کی بات کرنے کے لیے آئے، پھر آپ کہتے ہو کافرن ہو جا کے کرو، اصل ایتھے کوئی کافر تھوڑی ہے۔ مجھے انسانوں، مجھے بتاؤ مسلمانوں والی بات ہمارے اندر کیا؟ جس دکان کے اوپر کھڑا ہے آج وہ کاروبار مسلمانوں والا کیا کہ کافروں والا کیا؟ جس دکان کے اوپر سودا رکھا ہوا وہ کافروں والا سودا ہے کہ مسلمانوں والا سودا ہے؟ لوگوں سے ڈیلنگ کا انداز کیا تھا؟ خرید و فروخت کا انداز کیا تھا؟ تولنے کا انداز کیا تھا؟ این چٹکا مارا، چل چل، بڑھ کا پورا تے دے، چل 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 چل۔ یہ تیری چل چل قیامت کے دن بڑی مہنگی پڑ جائے گی۔ جس طرح روزانہ منہ دھوتے ہو، پیشاب پخانہ کر کے مثانہ اور معدہ خالی کرتے ہو، اسی طرح آدھا گھنٹہ اپنے ترازو کو صاف کیا کرو، اور اپنے ترازو کو بھی کسی کے ترازو کے اوپر تولا کرو، اپنے پیمانے کو بھی کسی کے پیمانے پر۔ میرے محترم دوستو بزرگو، 1 کلو چینی ترازو کے اوپر کنڈے پہ تول لی، وہ دوسری دکان پہ جا کے تول، نہیں تو تیسری دکان پہ، چوتھی پہ تول، یہاں تک کہ تجھے تسلی نہ آئے کہ میری دکان سے تول کا مال برابر جا رہا ہے۔ اگر اتنی سی 1 چمچ چینی، اگر میرے عزیزوں پیسے پورے لیے، چینی چمچہ کم دے دی، تو روزانہ کتنی چینی بیچی؟ نماز روزے کا حساب تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ حساب لیا جائے گا میرے بندے سے پیسے پورے لیے تھے، بتاؤ اسے سامان تھوڑا کیوں دیا تھا؟ اب یہ حساب کہاں ہوگا؟ سپیشل برانچ والے بند کمرے میں لے کے نہیں جائیں گے، اوتھے نہیں ہونا، چکیوں میں حساب نہیں ہوگا، جیلوں میں نہیں ہوگا، پورے میدان معاشر کے مجمع میں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک اور تمام کی امتیں وہاں کھڑی ہوں گی، اور اماں ابا بہن بھائی، اماں بیوی بیٹے اولاد پوترے دوترے سورے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کی ذلت سے اللہ سے پناہ مانگو، اس دن کی شرمندگی سے اللہ سے پناہ مانگو۔ روزانہ ایک دعا یہ کیا کرو، اللہ دنیا کی زندگی پردے میں رکھی، میدان معاشر میں بھی پردہ ڈال دینا۔ کچھ خوش بخت ہوں گے قیامت کے دن۔ اگر آپ اونچی کہے سبحان اللہ تو سنا دو۔ ویسے میرا مزاج کبھی نہیں ایسا بنا جمالی مدنی صاحب، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ہماری سبحان اللہ جا کے اللہ کے عرش کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگ جائے۔ ساڑھے کل ہے کی کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، اللہ ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور اللہ اپنے سر کے اوپر یوں چادر ڈال دیں گے، پھر اس بندے کے اوپر یوں کر کے چادر ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر! ایسے میں نے علماء سے سنا، اللہ اپنے پر اس کے، اب اللہ کا سر کیسا کیا ہے یہ اللہ ہی جانے۔ اللہ اس بندے کے سر پہ یوں کر کے چادر ڈال دیں گے پردے پردے میں۔ اے میرے بندے، جی جی ہفتے کا دیوار تھا، جی 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 10 بجے تھے، جی جی جی، تو اپنی گلی سے حق نواز سا مرحوم کے سالے ثواب کی پروگرام میں جا رہا تھا، تو نے یوں نظر اٹھائی، تو نے میرے ایک بندے کو گناہ کرتے دیکھا تھا، جی جی جی، پھر تو نے کیا کیا تھا؟ اس کا توا لگایا تھا؟ نہیں نہیں، تو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی گیا تھا۔ کسی نے پوچھا بھی تو نے نہیں بتایا، کیوں؟ تو نے بندے ہونے کا احساس کیا کہ میں تیرا بندہ ہے، اللہ تو نے یار ہونے کا احساس کیا، میرا یار ہے۔ اے میرے بندے، دنیا کی زندگی کے اندر تو نے میرے بندے کے عیب پہ پردہ ڈالا، آج میدان معاشر میں میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ یہ پردہ رکھو میرے محترم، ایسی ایسی نیکیوں کا صلہ ملے گا قیامت کے دن۔ حدیث شریف میں آیا، صبح گھر سے نکلا تھا اپنا ریڑھا لے کے، مثال پیدل جا رہا تھا، بڑا ٹپٹ ٹپٹ بڑے بڑے ٹپے مار کے جا رہا تھا،
رستے کے اندر ایک لکڑی یوں روڈ کے اوپر پڑی تھی، تو چاہتا ادھر کو بھی نکل جاتا، تو چاہتا ادھر کو بھی نکل جاتا، ادھر کو بھی نکل جاتا، لیکن تو نے بہتر یہ سمجھا اس لکڑی کو یوں کر کے اٹھایا اور اٹھا کے یوں کنارے پہ رکھ کے چلا گیا۔ چلو مجھے تو نظر آ رہی ہے، بعد والے کو جلدی میں نظر نہ آئے، وہ اس میں ٹکرا کے کہیں گر نہ جائے۔ اے میرا بندہ، مجھے تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا، جب تو لکڑی اٹھا کر سائڈ پہ کر رہا تھا، میں تیرے نام اعمال کے گناہوں والے کھاتے پر رحمت کا قلم پھیر رہا تھا۔ اے میرا بندہ، تو نے میرے بندے کے رستے کے لیے لکڑی کو اٹھا کے پرے کر دیا، مجھے اتنا راضی کیا، میں نے خوش ہو کے تیرے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ نیکی میدان معاشر کے اندر، اللہ اکبر، جب بندے کے نام اعمال کو نیکیاں تو لی جائیں گی، ایک نیکی کم ہوگی۔ امی کہ نانا ابو تیری اتنی مجھے ایک دے دے، کہ مجھے اپنا پتہ نہیں تجھے نیکیاں کہاں بانٹوں، وہ دنیا ہی تھی، وہ دنیا ہی تھی، بیٹی کا حق بھی تجھے دے دیا تھا، لیکن یہ جہان ہے، میں اپنی نیکی تجھے نہیں دوں گی۔ ایک جوان اکلوتا بیٹا تھا، 7 بہنیں تھی، تجھے ترس نہ آیا، تو نے اپنے اوپر رب کا قہر کیوں برسایا؟ یہ مجھے کہا وراثت کے بارے میں کرو۔ 7 پتر تھے، جب اللہ نے اسے دوہرا دے دیا تو تجھے 4 گنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، 7 بیٹیوں کو محروم رکھا اور 7 کا حصہ میرے عزیزوں اس ایک بیٹے کو دے دیا۔ میں قرآن پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میدان معاشر میں جب تجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، 7 بیٹیوں کا کھانے والا حق، کھانے والا بیٹا قیامت کے دن تجھے ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ پھر بھاگا بھاگا کہاں جائے گا؟ اگر ناراض نہ ہو تو اگلی بات کر دوں بھائی، کر دوں؟ 2-4 منٹ وقت ہے تمہارے پاس؟ سرکار کا میلہ لگا، اللہ والے کی قبر پر چادر چڑھانے حاضری دینے گیا۔ ہم خود پیری مریدی والے ہیں، الحمدللہ ہماری 2-3 خانقاہیں تو پاکستان اپنے گھر حفظ آباد میں، پیر محل میں، جہاں جمال مدنی صاحب میری غیر موجودگی میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ اب میں نے 5 کو سفر کرنا ہے، پھر میں نے 12 کا جمعہ ان کو دے رکھا ہے۔ 6 کو میرے عزیزو بھیریا روڈ کی خانقاہ میں اجتماع، 7 کو پنو آکری میں اجتماع، 7 کو اباڑوں کے اندر اجتماع، پھر میرے عزیزو 8 کو میں نے واپس کراچی چلے جانا ہے، 2 دن وہاں اجتماع، پھر 11-12 کو میرے محترم حالہ میں اجتماع، پھر ٹنڈو آدم میں اجتماع، ٹنڈو سومروں میں اجتماع۔ ہم پیری مریدی والے لوگ ہیں، لیکن نہ کسی کو ننگا کرتے ہیں، نہ کسی کو ننگا دکھاتے ہیں۔ ہم اگر کسی کے گھر رات کو، جب وہ کہتے ہیں حضرت 2 بج کے صبح چلے جانا، ہم ڈر کے مارے اس گھر میں سوتے نہیں کہ مریدوں میں فقیروں میں کسی کی نماز چلی گئی تو دھبا میری طرف نہیں آئے گا، یہ ہاتھ کا اشارہ آمنہ کے لال کے دامن کی طرف اڑ جائے گا۔ جس کے مرید ایسے ہیں اس کا پیر کیسا ہوگا؟ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، نہ نماز چھوڑتے ہیں، نہ جس گھر میں رہتے ہیں اس کی نماز کو قضا کرواتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ناشتہ بعد میں لا، پہلے آپ نے نماز پڑھ لی تاکہ پیر کی کرامت کا مال پہ اثر نہ ہو، اعمال پہ اثر ہو، اعمال پہ اثر ہو۔ ایک پیر تھا، اللہ اکبر، اس کا ذکر میرے عزیزوں میں کر کے جاؤں گا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا ذکر کر کے جاؤں گا۔ ایک پیر ایک مرید کے گھر کے اندر آیا، امام شافعی آیا احمد بن حنبل کے گھر، ایسی تھا جی، گھر کی بچیوں نے کا وڈا پیر آیا ہے، جس پیر کا، جس شاگرد کی پیری کو مان کر استاد بھی جس کا حیا کر رہا ہے، پانی کا برتن لوٹا بھر کے رکھ دیا کہ پیر ہے، پردیسی ہے، اس کو رات کو تہجد کے لیے وضو کی ضرورت پڑے گی، تے کھانا چنگا رکھیا، پیر صاحب دو ہاتھ نہ رج رج کے کھادا۔ جب برتن خالی گئے انہوں نے کہا کیڑا پیر ہے جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے؟ یہ بھی پیری کے اندر یہ بھی ایک اصول ہے۔ اور کہا پیر سارا معاملہ چاہ گیا، صبر کیتا۔ صبح جب اٹھے تو امام صاحب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، مریدنیاں امام صاحب، ایک امام دی بیٹیاں اندر آئیں، بسترا منجا سارا ویکھیا، تھلے پانی دا لوٹا ویکھیا، انہوں نے کہا ہائے بیڑا غرق تھی وے، اے کیڑا پیر ہے جس رات تہجد دی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، پانی پیا رہا۔
دونوں امام نماز پڑھ کے واپس آئے تو احمد بن حنبل کی بیٹیاں کہنے لگی، احمد بن حنبل کی بیٹیاں بھی کردار والی تھی، ایک بیٹی کا نکاح ہو گیا، احمد بن حنبل رحمت اللہ، اور جہیز نہ دو، کردار دیا کرو، 4 ٹرالیوں کا جہیز دو، بچی کی طلاق لے کے آ جائے، کردار ایک دے دو، قبر بھی اس کی اسی میکے کے اندر، سسرال کے اندر بنے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا نکاح ہو گیا، چول پاندے پاندے 10 گھنٹہ لگ سی، انشاءاللہ تعالی فکر نہ کرو، تو سب موڑ موڑ کے نہ ویکھو کھانے حسین ہے، مجھے ہی بڑی بھوک لگی، میں بھی شوگر کا مریض ہوں، ناشتے کا بغیر بیٹھا، انشاءاللہ سارا کھا کے جائیں گے، یہ دعا کرنا آدھا ثواب، چاول کھانا پورا ثواب، دمادہ مسکل اندر، مردہ قبرستان میں، اور چاول پیٹ کے اندر، انشاءاللہ تعالی فکر نہ کرو، ایسا سارے کھاونے ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیے آئے ہیں، لیکن یہ چاول کی پلیٹ اس وقت تکڑیا نہیں جب میں دعا آخر دعوانا کوئی نہیں کہنا، آج چاول بھی میری دعا کے پابند ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کھانے کے بعد اللہ اس کی غذا سے جو طاقت ہے، اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک چاول کے دانے کی برکت سے اللہ مرحوم نواز کی مغفرت فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیٹی کی شادی کر دی، اگلا جڑ دہاڑ ہے نا، صبح صبح بوا وجہ دروازہ، کون ہے؟ نہیں، بوا کھول، سمجھا کوئی اٹا مانگنے آئی ہوگی، کوئی تیل مانگنے آئی ہوگی، کوئی گھی دال مانگنے آئی ہوگی، جب دروازہ کھولا پورا وہ سیب 60-70 عورتیں اندر وڑائیاں، خیر ہوئے، کوئی جھگڑا ہوا کہ نانا، کیا مسئلہ ہے؟ کہ سنا ہے وقت کے امام کی بیٹی کو بہو بنا کے لائی ہے، ہاں کہ پھر ذرا اس کا چہرہ دکھا کتنی حسین ہوگی، اس کا چہرہ دکھا وہ کتنی خوبصورت ہوگی، اب اندر آ گئی، چہرہ دکھا کتنی خوبصورت ہوگی، جب وہ اندر آ گئی، کمرہ بہوں گا تو یہ دروازہ کھول، انہوں نے کہا اماں خیر ہے، آٹا گندوانا ہے، ویڑا دھلوانا ہے، جھاڑو مانجا کروانا ہے، کھانا پکوانا ہے، انہوں نے کہا نا ابھی تو پہلی رات کی دلہن ہے، باہر آ، ساری محلے والی آئی ہیں، باہر آ کے اپنا چہرہ دکھا دے، وہ کہتی ہیں وقت کے امام کی بیٹی ہے، کتنی خوبصورت ہوگی، اندر رونے کی آواز آئی، یہ دروازہ کھول، کہ اماں کیا کروں، میرے باپ نے سونے چاندی کا جہیز نہیں دیا، میرے ابا نے مجھے کردار کا جہیز دیا ہے، کہنے لگی کیڑا کردار؟ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے، یہ دو اپنی بیٹیوں کو، تاکہ تمہارا گھر، بچیوں کا گھر بسے، یہ بیٹیوں کو تحفہ دو۔ او دھیاں اندر بڑھ گئی ہیں، جب پانی کا لوٹا بھرا دیکھا، کھانے کے برتن خالی دیکھے، انہوں نے کہا تو پیٹو پیر ہے، اور یہ کون سا پیر ہے جس نے اتنا کھایا کہ رات کو تہجد کی نماز کا احساس نہ ہوا۔ ابا آیا، بیٹیوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، ابا نو کٹ بار، اے تیری بیٹھک برکتاں لیے، عام بندہ نہیں رہ سکتا، کہ کیا ہوا، تم بھی اپنی بیٹھوں کو برکت والی بناؤ، اسے گھر میں نہ باڑا کرو جو پیشاب کر کے استنجا ہی نہیں کرتا، اسے گھر میں نہ باڑا کرو جو تیری پاک بیوی کے ہاتھ کا پکا دیکھ کر ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کر دے، اب آئی کی کرتا میں، اور نو کرنا بلاؤ جڑا کہ ٹی وی چلا نا، اور نو کرنا بلاؤ جا اپنے زال دے اپنے گھر دی ہاتھ دی چاہ دے پیا، کیوں؟ تیری گھر والی مر گئی، اس کے ہاتھوں پہ فالج گرا، اس کی تو اچھی ہی لگتی، دوست کی بیوی کی چاہے تو اچھی لگتی ہے، اس کے اندر بھی نکھار پیدا کیجئے، اس کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کیجئے، یار ایسا بناؤ، یار ایسا بناؤ، یار ایسا بناؤ، کیسا؟ پیسے والا نہیں، موٹر سائیکل والا نہیں، یار ایسا بناؤ جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، یار ایسا بناؤ جس کی یاری میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، یار ایسا بناؤ جس کی یاری میں تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے، یہ یار بنانے کے اصول دے، ایسے یار کو لاؤ گھر میں جسے اپنی عزت کا خیال کوئی نہیں، احساس کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، وہ تیرے گھر کی عزت کا خیال کیسے کرے گا؟ اللہ، اماں سے نکال گھر سے ابا بار، امام صاحب میری بیٹیوں نے گلہ کر دیا، کہندی یہ کیسا پیر ہے جو سارے ہی کھا گیا۔ حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ تیرے کھانے میں ذکر اذکار کی، درود شریف کی برکت کی اتنی لذت تھی، مجھے کھانا اتنا اچھا لگا، میرا ہاتھ ہی نہ رکا۔
آگے ہاں میری بیٹیوں نے نماز روزے سے ذکر اذکار سے وضو کر کے یہ کھانا بنایا ہے کتبی کا پھر بچے پھر بتا اور میرے شاگردہ یہ بتا یہ لوٹا پڑا رہا تو نے تہجد کی نماز نہ پڑھی فرمایا اللہ والے او میرے ابا او میرے پیرا اللہ اکبر اس خوراک کی اتنی پاکیزگی تھی اتنی اس خوراک کی اتنا تقوی پرہیزگاری ملی ابا جان مجھے ساری رات وضو کرنے کا ٹائم ہی نہ ملا تاکہ میرا وضو برقرار رہا میرا وضو خراب ہی نہ ہوا اس رزق کی برکت سے میرا وضو خراب نہ ہوا تہجد تو دور کی بات ہے دین کے پتہ نہیں 1000 مسئلوں کو میں نے حل کر لیا ہے جنرل ضیاء الحق مرحوم 2 منٹ کی بات جنرل ضیاء الحق مرحوم کا جب انتقال ہوا تو اس کا پوترا مفتی محمد حسن صاحب سے غالباً سنا تھا اس کے ختم قرآن پر جایا کرتے تو اس نے خود سنایا انہوں نے کہا میرا ابا وکیل تھا جب میری شادی ہوئی پہلی رات ہم نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کھانا میں نے اپنی کمائی کا پکانا ہے اماں نے صبح چولہا جلایا کہ پتر بیوی کے کمرے میں انہیں ناشتہ دے دوں میں نے جب دیکھا بیوی نے چولہا جلایا آگ اور میری ماں کہنے کیا کر رہے ہو کہ روٹی پکا رہا اماں کہنے میں نہیں پکا رہی کہ اماں معذرت کے ساتھ آج کے بعد تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا یہ نہیں کہ تیرے ہاتھ تو گناہگار ہے اماں جس کمائی سے آٹا آیا روٹی پک رہی ہے اماں مجھے اس کمائی کے اوپر شک ہے میرا باپ وکیل ہے پتہ نہیں حلال کی ہے یا حرام کی پتہ نہیں کتنوں کا گلا دبا کر یہ پیسہ آٹا گھر میں لے کے آتا ہے اماں نے ہوکا برا اندر چلی گئی شام کو جب وکیل صاحب گھر آئے تو ماں کو روتے بیوی کو روتے دیکھا کیا ہوا انہوں نے کہا آج بیٹے نے میرے ساتھ یوں کیا اور میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی آج بیٹے نے تیرے مال پر تیری کمائی پر انگلی اٹھائی جنرل ضیاء الحق صاحب کا پوتا کہتا میرے ابا نے میری ماں کا ہاتھ پکڑا اور میرے کمرے میں لایا پترا روٹی کیوں نہیں کھاتی میں نے کہا اماں نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ اماں کہہ رہی ہے کہ تیری کمائی پر شک ہے پتہ نہیں تیری حلال کی کہ کم حرام کی یہ نہ ہو تیری کمائی سے روٹی کھاؤں اور میری نماز تہجد میں فرق آئے ذکر اذکار کے اندر فرق آئے امام صاحب فرمانے لگے میرے باپ نے کہا بیٹے کتنا عرصہ ہو گیا تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے کہا ابا جی لمبا عرصہ ہو گیا بس میرے باپ نے میری ماں کا ہاتھ پکڑا روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور میری طرف منہ کر کے کہنے لگا بیٹے جو آج تجھے تہجد کے سجدے ملے یہ سارے کا سارا تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے لقمہ حرام کا کمائی حرام کی موت مدینے کی مانگو ہو نہیں سکتا ہے بس میرے محترم دوستوں بزرگوں مرحوم دنیا سے چلے گئے ایک پیچھے وصیب چھوڑ کے چلے گئے اور کہہ دیا میرے بچے جو 2 گھنٹے کے لیے تیرے ویڑے میں آئے ان کے لیے تو نے اتنا خیال کیا پانی بھی مل رہا ہے کھانا بھی مل رہا ہے لیکن بچے جس کو نظروں سے اوجھل چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے قبر میں اتار کے اب قیامت کا دن ہوگا ملاقات کرنی ہے اے میرے بچے میرے پاس ایسا مال بھیجنا تاکہ قیامت کے دن تجھے مجھے اور مجھے تجھے سمجھنے میں اور پہچاننے کے اندر آسانی ہو جائے ایسا مال نہ میرے پاس بھیجنا کہ قیامت کے دن ابا اس سب میں کھڑا ہو بیٹا اس سب میں کھڑا ہو بھائی ندیم صاحب اللہ غنی اپنے بچوں سے اپنے بہن بھائیوں کو آج فقیر کی وصیت کر دینا دن میں سارا دن نہیں کم از کم تھوڑی دیر کے لیے باپ کو یاد کرنا اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا دینا کہ اللہ ہم نے تو خالی کفن میں چٹی چادر میں بھیجا ہے یا اللہ مال دولت سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا اے اللہ ایک دعاؤں کا سہارا ہے نہ اس کے پاس پیسہ جائے گا نہ مال دولت جائے گی لیکن اللہ دعا اس کے پاس پہنچانے والا تو ہے اللہ میری دعا اس تک پہنچا دے یا اللہ میری دعا تیرے تک اور اس دعا کا صدقہ میرے باپ اللہ میرے باپ کو کڑبڑ راحت عطا فرما اللہ اس سے حساب کتاب میں آسانی کرنا مولا بڑھڑا ہے اللہ ساری زندگی تبلیغ کا کام کرتا رہا اے میرے اللہ اتنا حساب لینا تاکہ اسے حساب دینے میں پریشانی نہ ہو ماتھے پہ پسینہ نہ آئے جسم کے اندر کب کپینہ آ جائے اور آپ بھی مرنے والوں کا آخری بات احساس کیا کرو احساس یہ نہیں کہ چاول پکیں گے تو مغفرت ہوگی احساس یہ نہیں کہ مدرسے سے طالب علم آئیں گے تو مغفرت ہو گئی غالباً حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے ایک عورت آئی تھی اور آ کے کہنے لگی تھی حسن بصری بیٹی جب سے فوت ہوئی خواب میں نہیں آتی آپ نے فرمایا تھا ایسا کر 4 رکعت نماز پڑھ اور نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد
ہر رکعت میں سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھ اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کر اللہ، اور پتہ نہیں کیا پڑھنے کو بتایا کہ اپنے بچی واسطے دعا کر، اللہ خواب میں دکھائے گا۔ وہ گئی سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ تکاثر پڑھی، اگلے دن روتی آئی۔ حسن بصری اللہ کی قسم نہ بتاتا تو اچھا تھا، دیکھ لیا کہاں لیکن اچھی حالت میں نہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ کتار کول کا جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، وہ بھی وہی حسن بصری روئے۔ فرمایا میں نے ہاتھ اٹھا کے اس بچی کے لیے دعا کی، جب رات میرے پہ چڑھی تو میری آنکھ بند ہوئی، ایک حسین لڑکی جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے، سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئی ہے۔ حسن سیاندہ ہے، پہچانتا ہے؟ کون ہے؟ اسی ماں کی بیٹی ہوں جو کل تیرے پاس آئی تھی۔ اچھا وہ تو کچھ اور بتا رہی تھی، کہا وہ صحیح، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی صحیح، کہ تھوڑی سی دیر میں شام سے لے کے رات تک تبدیلی کیسے آ گئی۔ سنو، کہنے لگی حسن بصری جس قبرستان میں میری قبر بنی اس قبرستان میں میرے سمیت 70,000 اور قبریں بنی ہوئی تھی۔ کل شام جب میری ماں تیرے پاس سے گئی، پتہ نہیں کوئی ایک نوجوان ایک مرد تھا جو کل شام اس قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرا، اس کا کوئی رشتہ دار اس میں دفن بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس نوجوان کو کیا ہوا، اس نے یہاں سے گزرتے وقت ایک دفعہ درود شریف پڑھا، اللہ کو اس کا پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے 70,000 قبروں کا عذاب قبر ہی معاف فرما دیا۔ ہاں جہاں مرضی دعا کرو مرنے والوں کے لیے۔ صبح صبح 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب اکبر کی قسم ہے 1 منٹ نہیں لگا لیکن حق نواز صاحب کی قبر میں سب کی طرف سے ایک ایک قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچ گیا۔ گناہوں سے خود بھی معافی مانگنی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا اور اللہ کے آگے تھوڑی دیر رو لینا۔ میرے عزیزو 4000 بندہ روئے اثر نہیں ہوگا، جب بندہ خود تھوڑی دیر رو لے اس کی رحمت پہ اثر ہوگا، اس کی رحمت کا دریا ٹھاٹے مارے گا۔ گناہوں کی معافی مانگنی اور اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی۔ اب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا پڑھو میرے ساتھ سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہو سارے، یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ لو بس ہماری توبہ ہو گئی، سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال اور زبان کا ہلکا بول تاکہ لوگوں کے دل جڑے، لوگوں کے دل ٹوٹے نہ اور ٹوٹے ہوئے دل جڑنے لگ جائیں، اور آنکھ کا حیا، چہرہ صورت سیرت سنت کے مطابق ہو، اور اس کے حلال کی کمائی اس کا خاندان زندگی پر انسان کے وجود اور اعمال پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنے۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈالے کھانا بھی بسم اللہ، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ جتنی دیر میں کھانا پلیٹوں میں آتا ہے اب اللہ کا نام لے کے اللہ کا نام لیں، پڑھو سارے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد۔ ہاں جی وہ کہہ رہے ذکر، چلو اتنی پڑھ لو بھائی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑھو الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہو بھائی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہو بھائی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دستار بندی کرواتے ہیں. ہاں لاؤ. اب ابھی دستار بندی